نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، ادعونی مجھ سے مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بڑی آسان سی بات ہے، ہمیں کہنے کو تو بڑا آسان ہے، اور ظاہر ہے ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں، ہر چیز ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں بظاہر دیکھنے میں، لیکن کیا وجہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں اوور آل حالات ہمارے مسلمانوں کے ہی دیکھیں کہ کہنے کو تو ہمارے پاس رب العالمین ہے، یعنی جو سب تمام یونیورسز کا مالک ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تو تمہیں فوراً دوں گا۔ مگر کیا وجہ ہے ہم ان حالات میں کیوں ہیں کہ مانگنا ہمارا ایمپل، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، مگر حالات ہمارے تبدیل نہیں ہوتے، حالات ہمارے وہیں کے وہیں ہیں۔ بحیثیت کلی اگر مسلمانوں کے دیکھیں، دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، ہر جگہ پریشان، ہر جگہ کسی نہ کسی فارم میں تنگ، کوئی نہ کوئی مشکلات کا سامنا۔ حالانکہ اللہ تو کہہ رہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بات یہ ہے بعض اوقات ہم مانگتے تو ہیں اللہ سے، لیکن وہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہم دعا جو ہے نا وہ بس پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، ہم نے رٹی رٹائی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں الحمدللہ، نماز کے بعد ساری دعائیں ہم ایمپل اچھی خاصی مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا الی آخر الدعا، ربنا آتنا فی الدنیا الی آخر الدعا، ربنا لا تزغ قلوبنا الی آخر الدعا۔ دعائیں تو ہم ساری مانگتے ہیں الحمدللہ، مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ ویسے تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جب غور کریں نا تو دو مین ریزنز ہو سکتے ہیں دعا کے اس لیول پہ نہ قبول ہونے کے۔ پہلا ریزن وہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری، ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری۔ ہم نے کیونکہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے، دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، ایک غیب کا سودا ہے نا، ایک ان سین چیز کے اوپر بلیف کا سودا ہے، تو ہمارا ایمان اس کے اوپر اس لیول سے پختہ نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، حدیث ہم نے جو شروع میں بیان کیا، دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ تمام عبادات کا مخ کہتے ہیں مغز کو، برین کا جو اندر برین ہوتا ہے نا ہمارا، اس کو کہتے ہیں مخ العبادہ۔ مخ العبادہ مینز تمام عبادات کا مغز، تمام عبادات کا برین۔ دیکھیں نا، اگر برین ہے نا، یہ ہمارے سامنے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی سائنٹسٹ ہیں، آپ بتائیں برین جو ہوتا ہے انسان کا، پوری باڈی اس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، پوری باڈی۔ اگر برین کی ایک وائر رائٹ ہینڈ والی جو ہے وہ نہیں کام کرے گی تو آپ کا رائٹ ہینڈ کام کرنا بند کر دے گا، خدا نہ خواستہ۔ ٹانگ کی وائر نے جواب دیا، ٹانگ بند کر جائے گی۔ پورے برین نے جواب دیا، بندہ کومے میں چلا جائے گا، پوری باڈی ہاتھ پاؤں کچھ ہلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ زندہ تو ہے مگر کسی قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اس کا برین مفلوج ہے، یہی بولیں گے ہم۔ تو دعا کو فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں، اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں فرشتے دن رات بیٹھے ہوئے تھے اس کی خدمت اور اس کی عبادت کے لیے۔ ہم نے اکثر یہ بیان بھی ہم بار بار کرتے ہیں، وہ اوپر جب معراج کے ٹائم پہ نبی علیہ السلام اسراء کے ٹائم پہ اوپر گئے معراج کے واقعات میں، تو اوپر وہاں پہ دیکھا وہاں خانہ کعبہ ایک بنا ہوا، اسی کعبۃ اللہ کے اوپر بالکل آسمانوں میں، 7ویں آسمان پہ، وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہاں پہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اس خانہ کعبہ کا۔ اب وہ 70,000 فرشتے سرکمامبلیشن میں لگے ہوئے ہیں ایٹ آل ٹائمز، یعنی جب تک سے یہ یونیورس تخلیق میں آئی، thousands and thousands of years ago، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے، یعنی کہ کتنے ہزاروں سال، پھر اس میں 70,000 فرشتے ایٹ اے ٹائم سرکمامبلیشن میں طواف میں لگے ہوئے ہیں
کتنا ہوگا 4 5 7 منٹ 10 منٹ لگتے ہوں گے نا ایک طواف میں، اگر زوم بھی کریں تو اب اس کو ملٹیپلائی کریں. حدیث میں آتا ہے جو فرشتہ ایک مرتبہ جب طواف ختم کرتا ہے تو اب قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی، نیا فرشتہ آئے گا، وہ نیا طواف کرے گا. تو امیجن کریں کتنے فرشتے اور پھر کتنے طواف اور پھر کتنے ہزاروں سال سے اس کو جب ہم ملٹیپلائی کرنے شروع کریں گے تو پرابلی ہمارے کیلکولیٹرز اس کا آنسر نہیں دے پائیں گے. پھر سینکڑوں لاکھوں ہزاروں کروڑوں فرشتے اللہ کی تسبیح تحمید تعریف اس میں لگے ہوئے ہیں، دن رات 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں. اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے ہم سے کیا چاہا کہ تم عبادت کرو. اللہ کا جو بہترین، اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تبھی فرمایا ادعونی استجب لکم. اب کیونکہ ہمارا بلیف نہیں ہے، ہمارا ایمان، ہم نے کہا نا ایمان کا لیول ویک ہے کیونکہ دیکھا نہیں ہے، ایک اندیکھا سودا سا ہے. وہ اس بہلول دانا رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ کہیں ریور کے کنارے پہ نا وہ مٹی کا نا گھر بنا رہے تھے، جوڑ کے نا مٹی کا ایسے بنا رہے تھے. وہاں سے ہارون رشید اور اس کی جو زوجہ تھی زبیدہ خاتون، زبیدہ خاتون کے بارے میں آتے، بہت نیک اللہ والی خاتون تھی. اتنی نیک تھی کہ ان کے جو پیلس تھا اس میں ہر کمرے میں اس نے ایک حافظہ خاتون بٹھائی ہوئی تھی جو 24 گھنٹے قرآن کی صرف تلاوت کرتی رہتی تھی کہ یار جس کمرے میں بھی میں جاؤں مجھے صرف کانوں میں قرآن کی آواز ہی پڑے. بہت نیک اللہ والی خاتون تھی. بہرحال اب یہ یہاں سے جا رہے ہیں، یہ بہلول دانا جو رحمہ اللہ مجذوب بزرگ تھے. تو اب یہ مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. تو ہارون رشید نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا ہم مٹی کا گھر بنا رہا ہوں. اس نے کہا اس کا کیا کریں گے؟ کہا بیچوں گا. اس نے کہا کتنے کا بیچیں گے؟ اس نے کہا 1 دینار کا. اس نے کہا اچھا اور اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اس نے کہا اس کے بدلے آپ کو جنت میں اللہ گھر دے گا. تو وہ ہنستا ہوا وہ باولا بزرگ ہے ایسے ہی کر رہا ہے. ہارون رشید آگے نکل گیا. تو پیچھے اس کی جب وائف زبیدہ خاتون آ رہی تھی، یہی کانورسیشن ان سے بھی ہوئی. دوبارہ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں بہلول؟ انہوں نے کہا مٹی کا گھر بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بنا کے بیچوں گا. تو اس کے بدلے کیا ملے گا؟ اس کے بدلے آپ کو جنت میں گھر ملے گا. تو وہ بڑی خوش، اور اس نے یعنی وہ اس قسم کی خاتون تھی کہ شی وڈ نیور وانٹ اے مس اے چانس. اس نے 1 دینار اٹھا کے دے دیا اسے. اب انہیں دے دیا. رات میں جب یہ سوئے تو کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ہارون رشید سو ڈریم. اس خواب میں اس نے دیکھا کہ بہت زبردست بیوٹیفل ایک پیلس ہے جنت کے اندر. اس نے کہا یار زبردست. اب یہ اس کے قریب گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون، اور اس کو جو گارڈز تھے پیلس کے باہر، جو چوکیدار تھا، اس نے اندر جانے سے منع کر دیا، آپ نہیں جا سکتے، یہ زبیدہ خاتون کا صرف پیلس ہے، اونلی شی از الاؤڈ ان اٹ. وہ حیران ہوا اور بڑا اٹھ کے ایک دم اس کی آنکھ کھلی. اس نے فوراً اس کو کلک ہوا یار یہ تو میں نے مس کر دیا. وہ اب اگلے دن دوبارہ گیا، دوبارہ اسی جگہ سے کراس ہو رہے، اور دوبارہ اس نے دیکھا وہی بہلول دانا رحمہ اللہ اسی طرح سے مٹی کا گھر بنا رہے ہیں. تو یہ بڑا خوش ہوا، ابھی جاتا ہوں فٹافٹ اس سے 1 دینار دے کے اور یہ گھر لے لیتا ہوں، کم سے کم میرا بھی ایک جنت میں گھر ہو جائے گا. اب یہ فوراً گیا، اس نے بہلول دانا کو بولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی کانورسیشن دوبارہ، ہی گھر بنا رہا ہوں، اس کے بدلے آپ کو جنت میں گھر ملے گا. انہوں نے کہا اچھا کیا قیمت ہے اس گھر کی؟ اس نے کہا آپ کی پوری سلطنت. تو اب یہ ہارون رشید ایک دم چونک گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ کل تو آپ کہہ رہے تھے 1 دینار، آج پوری سلطنت. اس نے کہا کل یہ بن دیکھا سودا تھا، کل یہ غیب کا سودا تھا، آپ نے دیکھا نہیں تھا نا، آج آپ دیکھ کے آ رہے ہیں، اب اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے جب دیکھ کے ایک ہوتا ہے نا ورچوئل بکنگ آپ کر لیتے ہیں نا، اس میں آپ کی لگ زیادہ اچھی کبھی کبھار نکل آتی ہے. آپ نے یہ چیز دیکھی بھی نہیں ہے اور آپ کو سودا بہت اچھا مل گیا، لیکن دیکھنے کے بعد تو چیز شیورٹی ہو جاتی ہے، بس یہی میرا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ ایکسپیکٹ نہ کروں. تو بہرحال جنت کا اللہ کا معاملہ یہی ہے، یہ بن دیکھے کا ایک سودا ہے. اس وجہ سے کیونکہ دیکھا نہیں ہوتا اور ہمارا ایمان غیب کے اوپر اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو ہم لوگ نارملی دعا میں اس طرح سے دل لگا کے دعا مانگی جا نہیں سکتی ہم سے. وہ حجاج بن یوسف تھا نا، وہ اس کے بارے میں آتا ہے بڑا جابر زبردست ٹیرنٹ رولر تھا، گورنر تھا بغداد کا. وہ ایک دن طواف کے لیے گیا، لوگ اس تو اپنی وہی آرمی لوگوں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ وہ طواف کے لیے نکلا. اس نے دیکھا وہاں غالباً حتیم کے آس پاس ہی کہیں، یا پرابلی حجر اسود کے پاس کہیں، وہاں ایک اندھا بوڑھا شخص دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری آنکھیں لوٹا دے، یا اللہ میری آنکھیں لوٹا دے. وہ اندھا تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا.
تو وہ حجاج نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ سے، اللہ تعالیٰ میری آنکھیں لوٹا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بڑی اچھی بات ہے، میں جاتا ہوں طواف کرتا ہوں، طواف میرا ختم ہوگا اور میں آگے دیکھوں گا اگر تمہاری آنکھیں واپس نہ آئیں تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ اب وہ ایک دم پریشان، میں کیا کروں؟ فوراً اب جو اس کے دل سے دعا نکلی، اب جو اس نے چیخنا اور رونا شروع کیا دل سے، تو اس کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ حجاج کا بھی طواف ختم نہیں ہوا تھا کہ اس بندے کی آنکھیں واپس آ گئی۔ تو ایمان کا وہ فیتھ کا کیونکہ لیول نہیں ہوتا ہم لوگوں کا، تو ہم لوگ عام طور سے اس کو لائٹلی لیتے ہیں بات۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم ایمان کے اوپر، یقین کے اوپر محنت کریں گے، پھر دعا کے اندر بھی وہ جو اثر ہوگا وہ ہمیں واقعی وہ اینڈ اس کی جو بینیفٹس اور فروٹس اینڈ باؤنٹیز ہیں وہ دلائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا نا دعا و مخ العبادہ، یہ تمام عبادات جو کر رہے ہیں اللہ کو ان کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اللہ یہ چاہ رہے ہیں ہم نماز پڑھیں، ابھی آگے رمضان آ رہا ہے، اب روزے رکھیں، تہجد پڑھیں، جتنی مرضی عبادات کریں، اینڈ مقصد اینڈ گول کیا ہے؟ دعا مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا۔ ہم تو فٹافٹ نماز ختم کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں اور سپیڈ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ یہ جتنی بھی عبادات ہم کر رہے ہیں، پورا رمضان کا مہینہ ہم روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تہجدیں پڑھیں گے، لیکن الدعاء هو العبادہ، یہ ساری عبادات کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ اور ہم آپ یہ بھی دیکھیں نا، اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب یہ عام بندہ اگر کوئی بول دے، آج بھی یاد ہے جہاں ہم نئے نئے شفٹ ہوئے، کئی 5 سال ہو گئے غالباً، تو وہ نیبر آیا سامنے والا، اس نے کہا آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو نا تو آئی ایم ہیئر فار یو، آپ مجھ سے مانگ لے گا، کوئی بھی 24/7 کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہوگا آپ مجھے فون کریں۔ تو دل کو کتنی تسلی ہو گئی اس سے، ایک نئی جگہ ہے، ہم یہاں آئے ہیں، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ اب بظاہر تو ایک عام آدمی مجھے کہہ رہا ہے، لیکن اس آدمی کے کہنے پہ بھی مجھے اتنی خوشی انسان کو ہوتی ہے کہ یار چلو میرا کوئی ہے، یہ مجھے کچھ دینے والا ہے، تو ایک بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یونیورس کا مالک آپ کا جو ہوتا ہے نا، وراء الورا ثم وراء الورا، جو وہ خالق، وہ خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ہماری تو 8-10 بس گنی چنی دعائیں، ہم وہی مانگ کے فٹافٹ پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اصل جو فوکس ہے اصل تمام عبادات کا، وہ اصل میں دعا ہے۔ تو پہلا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کیونکہ ایمان کا لیول ویک ہے، ایک اندیکھا سودا ہے، غیب کا سودا ہے، وہ کرنے کے لیے ہمارا دل تیار نہیں ہوتا، دل اس پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کو منانا پڑتا ہے مجبوراً۔ اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے، کبھی کبھار انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میرے مانگنے سے کیا ہوگا، میں تو اتنا گنہگار، اتنا برا آدمی ہوں کہ میں تو مانگوں گا بھی تو یار میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوگی، تو چلو چھوڑو میں نے کیا مانگنا۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہونی نہیں ہے، میں تو اتنا گنہگار برا آدمی ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں، تو میری دعا کہاں سے قبول ہونی ہے۔ وہ ایک کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک کافر تھا، وہ اپنے بت کو پکار رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، ابھی اپنے بت کو پکارے، اپنے بت کی پوجا کر رہا ہے کافر، اور اس کے منہ سے نکلا یا صمد، صنم کی جگہ یا صمد نکل آیا۔ تو اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو آپ کو پکار ہی نہیں رہا تھا، یہ تو اپنے بت کی عبادت کر رہا تھا، اس نے تو بالکل غفلت میں آپ کا نام غلطی سے لے لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ تو غفلت میں تھا، میں تو غفلت میں نہیں ہوں نا، تو اس نے میرا نام پکارا، میرا بندہ ہے، میں ایسے کیسے ہو جو کہ اس کو نہ پرووائڈ کروں۔ تو وہ تو کافر کو بھی پرووائڈ کرتا ہے، کافر بھی کبھی بھوکا مرتا ہے کیا روڈ پہ؟ کوئی اس کو پریشانی ہوتی ہے، کوئی کھانے پینے کو نہیں ملتا، رہنے کو نہیں ملتا؟ نہیں، سب اللہ آسائشیں دنیا کی ان کو کافر کو بھی دیتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہو کر اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بات کو یہی ختم کرتے ہیں، کہنے کا یہی مقصد ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے دعا هو العبادہ، یہ دعا ہی اصل عبادت ہے، اور یہ دعا ہی اصل مخ العبادہ ہے، تمام عبادات کا برین ہے، نیوکلیس ہے۔ تو اس کے بغیر
تمام عبادات جتنی کر بھی لے اینڈ میں مانگا ہی نہیں تو گویا اپنا فائدہ کریے. ایسے ہی ہے وہ آپ کو بہت کوئی ٹیسٹ ہو اس میں بہت مشکل سے تیاری کر کے پاس ہوں اور پاس ہونے کے بعد جب وہ آپ کو انعام دینے آئے نا, انعام کا وقت آئے, وہ آپ کو ریوارڈ کرے جو بھی انویجیلیٹر ہے کہ وہ تم نے بڑا اچھا ٹیسٹ کیا ہے, تم پاس زبردست اے نمبر سے ہوئے ہو, تو یہ لو گفٹ لو. اب گفٹ لینے کے ٹائم غائب ہو جائیں, کہیں سائڈ پہ رائٹ لیفٹ ہو جائیں. پوری محنت کی جیسے رمضان کا مہینہ ہے, پورا دن روزہ رکھا, پوری رات تراویحیں پڑھی, پھر تہجد پڑھی, جب اللہ سے مانگنے کا ٹائم آیا کہ اب اللہ سے مانگے کہ ہمیں اس کے بدلے کیا ملے, اس کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہوئی. تو بڑی ایک لمحہ فکریہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی اور دعا سیکھ کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.